بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ دنیا میں ہر انسان ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہے۔ آپ اگر چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کہیں نا کہ کون کون سے بچے اچھے بچے بننا چاہتے ہیں تو سارے ہاتھ کھڑا کریں گے کہ ہم سب اچھے بچے بننا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ کہیں کہ کون سا بچہ گندا بچہ بننا چاہتا ہے تو کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ میں گندا بچہ بن کر زندگی گزاروں۔ سو یہی ترتیب بڑے حضرات کی بھی ہے کہ کون آدمی یہ چاہتا ہے کہ محلے میں میری بدنامی ہو، لوگوں کی نگاہوں میں میں گر جاؤں، لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں، اور گھر کے اندر بیوی بھی مجھ سے نالاں ہو، میرے ماتحت بھی مجھ سے تنگ ہوں، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ سو ہر انسان اچھا انسان بننا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مشائخ کی عمروں میں برکتیں پیدا فرمائے۔ انہوں نے غور و فکر کر کے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو انسان اچھا انسان بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 6 چیزوں سے بچے، 6 چیزوں سے پرہیز کرے، کیونکہ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو نفرت پیدا کرتی ہیں اور یہ محبت کی دشمن ہیں۔ آپ اگر محبت بھری زندگی گزارنا چاہتے ہو اور ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہو تو ان 6 چیزوں سے بچو۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ وہ 6 کی 6 چیزیں حرف غین سے شروع ہوتی ہیں۔ ان 6 چیزوں میں پہلی چیز جو حرف غین سے ہی شروع ہوتی ہے وہ ہے غفلت۔ غفلت کا مطلب کسی کو نظر انداز کر دینا، اگنور کر دینا، جیسے لوگ کہتے ہیں نظر انداز کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز پسند نہیں ہے، مخلوق میں سے بھی کسی کو پسند نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میاں بیوی میں لڑائیاں جھگڑے ہو جائیں تو بیوی کو شکوہ شوہر سے ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ مجھے ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں، میں پورا دن اس کی انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں اور یہ اپنے دوستوں میں گپیں شپیں لگا کے کھانا بھی باہر ہی کھا کے آ جاتے ہیں اور میں ویسے ہی بیٹھی رہتی ہوں۔ ماں باپ میں اگر غور کریں تو اولاد میں اور والدین میں ایک بڑی چپکلش یہی ہوتی ہے کہ والدین کو، بزرگ بوڑھے والدین کو شکوہ ہوتا ہے کہ یہ اولاد ہمیں نظر انداز کرتی، ان کو اپنے دوستوں سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ ہمارا بھی پوچھیں، ہماری بھی خیر خبر لیں، ہمیں بھی وقت دیں، یہ ہمیشہ ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ جس شعبے میں آپ چلے جائیں یہ شکوہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع کیا ہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل نہیں ہونا۔ دیکھو گھر میں شوہر نے بیوی سے کہا مجھے صبح 8 بجے دفتر جانا ہے، مجھے کپڑے چاہیے، جوتیاں چاہیے، ناشتہ چاہیے۔ بیوی سو گئی، اس نے پرواہ نہیں کی، صبح وقت پہ نہ کپڑے تیار ہیں نہ ناشتہ تیار ہے، نظر انداز کیا نا۔ اب بتاؤ جب نظر انداز کیا، وقت پہ یہ چیزیں تیار نہیں ہوئیں تو یہ آپس میں محبتیں بڑھیں گی یا نفرتیں بڑھیں گی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ دیکھو غفلت اختیار نہیں کرنا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جو ہماری یاد سے غافل ہیں اس کی بات بھی نہ ماننا، یہ بھی بیکار آدمی ہے۔ غفلت، نماز کا وقت آ گیا نظر انداز کر دی، روزہ بھی اب لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نظر اندازی اور کیا ہوگی کہ فرض روزہ صحت مند آدمی نہیں رکھ رہا۔ نماز اذان سنی، سارے اذان صحیح سالم، مسجد میں جا سکتا نہیں گیا۔ دنیا میں عام آدمی کو نظر انداز کرو تو لڑائیاں جھگڑے اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب میرے رب کے قیمتی احکامات کو اگر یوں نظر انداز کیا جائے گا تو کیا اللہ اور بندے میں کوئی محبتیں بڑھیں گی؟ یہاں بھی جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو اس کی ناراضگی کے اثرات بڑے خوفناک ہوں گے۔
اس لیے غفلت سے بچنا ہے. جیسے دنیاوی کاموں میں غفلت اچھی نہیں تو دینی کاموں میں بھی غفلت اچھی نہیں. ہم نے نہ دنیا کے کاموں میں اور دنیاوی امور میں غفلت اختیار کرنی ہے اور نہ ہی دینی امور میں غفلت اختیار کرنی ہے. چوگن ہو کر اور یوں سمجھیں کہ چستی کے ساتھ سارے اعمال سر انجام دینے ہیں. سستی اور غفلت یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت نقصان دہ. نمبر 2، غیبت. یہ غیبت بھی ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کر دینا کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے. لوگ کہہ دیا کرتے ہیں میں نے کوئی غلط بات تھوڑی بولی ہے. آپ نے غلط بات نہیں بولی، صحیح بولی ہے، جبھی تو یہ غیبت ہے. اگر آپ غلط بات بولتے تو پھر تو وہ بہتان بن جاتا. اللہ تعالیٰ کو غیبت پسند نہیں ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. غیبت کرنے والا گویا اپنے بھائی کا، زندہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. مردہ بھائی کا گوشت کیا کوئی پسند کرے گا کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھا لے؟ کبھی بھی نہیں کرے. جیسے تم مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ غیبت کو بھی پسند نہیں کرتے. یہ ایسی ہی ہے بری جیسے کہ مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا برا ہے. الغیبت اشد من الزنا. یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ لوگ بدکاری کو تو جرم سمجھتے ہیں، غیبت کو جرم ہی نہیں سمجھتے. جہاں دیکھو آپ 2 طالب علم جمع ہو جائیں، استاد کی غیبت نہ ہو نہیں سکتا. معاف کیجئے گا 2 مقتدی جمع ہو، امام کی غیبت نہ ہو، یہ ان کے بس میں ہی نہیں ہے. 2 عورتیں جمع ہو جائیں، شوہر کی غیبت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. خواص اور عوام سب کا یہی حال ہے، اور ہماری نیکیاں یوں برباد ہو رہی ہیں. قیامت میں اللہ تعالیٰ جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے فرمائیں گے اس کی نیکیاں جتنی اٹھا سکتے اٹھا لو. وہ جو جرم اس نے کیا ہوا ہے اس کے بقدر جب نیکیاں چلی جائیں گی یہ خالی رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچا. اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. غیبت کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. کسی کی غیبت ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی نہیں، بندے سے مانگنی پڑتی ہے. اب آپ اگر کسی بندے سے یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے آپ کی بہت غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دو، بولے گا اچھا تو میری غیبتیں کرتا ہے، یہ تو اور زیادہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو معافی کیسے مانگیں؟ ہمارے مشائخ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں غیبت اگر ہو جائے تو معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یوں کہو آپ کے میرے اوپر بہت حقوق ہیں، آپ بڑے ہیں، ہمارے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، آپ کے میرے اوپر بہت حقوق ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہو چکی ہوں گی، میں ان تمام کوتاہیوں کے حوالے سے آپ سے معافی چاہتا ہوں. ان میں غیبت بھی آ جائے گی. اگلا بول دے میں نے معاف کیا جب بھی ٹھیک ہے، نہ بولے چپ رہے مگر مسکرا دے جب بھی ٹھیک. جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو، اب ہم کیا کریں؟ میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ غیبت ہو، لیکن اگلے نے شروع کر دی. ایک آسان شکل یہ ہے کہ آپ اٹھ کر چلے جائیں. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ صاف کہہ دیں بھائی یہ غیبت ہے یار میرے سامنے نہیں کرنا. ہم سست اور کاہل لوگ، غیبت میں دلچسپیاں رکھنے والے، اگلے نے ایک بات کی ہم 4 اور لگا دیتے ہیں، مجلس گرم ہو جاتی ہے. دوسروں کی غیبت سنتے ہوئے مزہ آتا ہے. گناہ بے لذت اسی کو تو بولتے ہیں. اس نے ایک بات کسی کے خلاف کی، ہم نے 4 اور ڈال دیں اور لو بھائی اب ایک بازار گرم ہو گیا گناہ کا. حالانکہ اگر آپ اس کی غیبت پر یہ جملہ کہہ دیں معاف کیجئے گا بھائی یہ غیبت ہے دوبارہ نہیں بولنا، وہ کبھی آپ کے سامنے آئندہ غیبت نہیں کرے گا. اس کو احساس ہو جائے گا کہ یہ بندہ غیبت کو پسند نہیں کرتا. میں ایک دفعہ ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ساتھ ایک قابل قدر بزرگ بھی تشریف فرماتے ہیں. اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک ساتھی نے کوئی غیبت شروع کر دی، پیچھے سے اسے کھینچ کے ایک دم اس کی گدی پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ بس جو بول دیا معافی مانگو. 3 دفعہ قل واللہ احد پڑھ کے اس جس کی غیبت کی ہے اس کو بخشو اور دوبارہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنی. پورے سفر میں اس بندے پہ سختہ طاری رہا اور غیبت تو غیبت، اب صحیح بات بھی اس سے نہیں بولی جا رہی تھی.
یہ ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں اگلے کی غیبت سن کر، جب تو اس کو دوبارہ جرأت ہوتی ہے، جب غیبت ہو صاف کہہ دو بھائی اس موضوع پہ دوبارہ بات نہیں کرنا. نہیں کہہ سکتے ہو اٹھ کر خود چلے جاؤ. یہ جا بھی نہیں سکتے ہو، ایک تیسرا حل یہ بھی ہے کہ آدمی وہاں موضوع تبدیل کر دے. جس موضوع پہ غیبت چل پڑی نا کسی کی، آپ کوئی نیا موضوع چھیڑ لو. یار ان دنوں میں یہ اخبار والا بہت دیر سے اخبار دیتا ہے، یار یہ دودھ جو ہے نا سنا ہے بہت سستا ہو گیا ہے. اس طرح کی کوئی اور بات چھیڑ دو تاکہ آپ اس موضوع سے ہی نکل جاؤ. اور ایک چوتھا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جس بندے کی غیبت ہو رہی ہوگی اس میں اگر 4 خامیاں ہوں گی تو کوئی ایک آدھی خوبی بھی تو ہوگی. ساری خامیاں کسی میں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی میں برائیاں رکھی ہیں تو کچھ اچھائیاں بھی تو رکھی ہوتی ہیں. ہماری نگاہ ان اچھائیوں پہ کیوں نہیں جاتی؟ اگلے نے غیبت کی ہے آپ کو، ٹھیک ہے جو آپ نے بات کی مجھے تو نہیں معلوم، البتہ میں نے دیکھا ہے یار بندہ نمازی ہے، میں نے دیکھا ہے بندہ سخی بہت ہے، میں نے دیکھا ہے جو ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے یار اخلاق سے بات کرتا ہے. کوئی اچھی صفت آپ اس کی بیان کر دیں. یہ اچھی صفت بیان کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ تم نے جو غیبت کی ہے میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس طرح انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. یہ وہ گناہ ہیں جو بندے کو محسوس نہیں ہو رہے، یہ دیمک کی طرح ہماری زندگیوں میں گھس گئے ہیں اور ہمارے اعمال برباد کیے جا رہے ہیں اور ہم مزے لے لے کر غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. گھنٹوں کے حساب سے یہی موضوع لے کر ہم بیٹھتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ کیا عوام اور کیا خواص، کیا مرد اور کیا عورتیں، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس نفرت والی چیز سے ہمیں بچائے. دوسری چیز جو نفرت پیدا کرتی ہے وہ ہے غیبت. نمبر 3، اچھا انسان بننے کے لیے تیسری چیز جس سے بچنا ہے اور وہ نفرت کا سبب اور باعث ہے وہ ہے غل. غل کا مطلب ہے کینہ. آدمی دل میں کوئی رنجش رکھ لے اور منتظر رہے کہ میں اس سے انتقام لوں گا، وقت کی انتظار ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دلوں کے اندر کینہ لیے ہوئے پھر رہے ہیں. 20 سال کے بعد ایک بندے نے دوسرے کی وہ شادی میں سالن میں مٹی اٹھا کر ڈال دی. کسی نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا 20 سال پہلے اس نے میرے ساتھ بھی کچھ ایسی کیا تھا. یہ 20 سال تک اس کینے کو دل میں پالے رہا یہاں تک کہ 20 سال کے بعد اس نے انتقام لیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے 3 دن تک اس کے ساتھ رہا، کوئی خاص کام نہیں بھی. تم کیا کرتے ہو؟ میں کچھ بھی نہیں کرتا، بس اتنی بات ہے رات کو جب سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میرے دل میں کسی کا کوئی کینہ نہیں ہوتا. سینہ بے کینہ ہی اچھا ہے. کینہ رکھنے والا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. بغض، کینہ، حسد یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر سے ختم کر دیتی ہیں. اوپر سے یہ چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے، اندر سے وہ سانپ، بچھو، بھیڑیا. اچھا سانپ کا پتہ کیا جذبہ ہوتا ہے؟ سانپ یہ چاہتا ہے بچھو میں دوسرے کو ڈنگ مار دوں، مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اگلے کو مجھے ڈنگ مارنا ہے. جس انسان کا یہ جذبہ ہے کہ میں اگلے کو نقصان پہنچاؤں مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ دیکھنے میں انسان ہے حقیقت میں بچھو ہے. شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ صاحب کشف بزرگ تھے. بازار میں ایک دفعہ کھڑے تھے تو اپنے ساتھی کو فرمایا کیا بازار میں انسان کوئی نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ انسان ہے سارے. فرمایا نہیں، یہ تو کوئی سانپ، بچھو، کتے، بلے پھر رہے. حضرت نے اپنی پگڑی اتاری اور شخص کے سر پہ رکھی، کہا دیکھو ذرا. اس نے دیکھا واقعی سارے سانپ، بچھو، کتے، بلے ہی تھے. جو گھوم گئے وہ حضرت کو دیکھنے لگا تو انہوں نے ایک دم سے پگڑی اتار لی اور اپنے سر پہ رکھ لی. جو صاحب کشف بزرگ ہیں
انہوں نے یہ مناظر دوسروں کو بھی دکھا دیے ہیں کہ جن کے باطن خراب ہیں وہ دیکھنے میں انسان ہیں، حقیقت میں وہ انسانوں کی وصف سے خالی ہیں، وہ جانور ہیں، وہ سانپ ہیں، بچھو ہیں، اور وہ یہ زہریلے حشرات ہیں، اس میں انسانیت کی کوئی چیز نہیں۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ تو غل، کینہ، اس سے بچو۔ جب آپ دوسرے کے بارے میں کینہ دل میں رکھیں گے تو محبتیں کیسے آئیں گی؟ پھر اچھے انسان کیسے بنیں گے؟ پھر محبت بھری زندگی کیسے گزرے گی؟ نمبر 4، چوتھی چیز ہے غلو۔ غلو کہتے ہیں چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ کچھ لوگ اس فن کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، عورت اٹھی اپنے گھر چلی گئی میں کے والدین کے یہاں۔ والد نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ او جی مجھے یہ کہا یہ کہا کچھ نہیں، کوئی چھوٹی سی بات تھی، مگر اس کو ایسا بڑھا چڑھا کے پیش کیا، دونوں خاندان ٹکر گیا آپس میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو بات ہوئی ہے اس کو دباؤ، اس میں مٹی ڈالو تاکہ خاندان تباہ نہ ہو اور یہ گھر برباد نہ ہو، لیکن بجائے اس کے کہ اس بات کو دبانے کے جو جتنی تھی کم از کم اتنا ہی بیان کیا جاتا، اس میں غلو کر کے بڑھا چڑھا کر۔ شام کو بیٹا گھر میں آیا، والدہ نے بہو کی شکایتیں شروع کر دی، چھوٹی سی بات تھی مگر ساس نے جیسے آگ لگا دی۔ یہ غلو ہے۔ فتنے، فساد، بےہودہ حرکتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں وہ شاطیر کی طرح بنا بنا کر جب پیش کی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ نفرتیں ہی پیدا ہوں گی، پھر محبتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو غلو بہت زیادہ آج پیدا ہو گیا۔ دیکھ لیں آپ جگہ جگہ جو صورتحال ہے، حقیقت بہت کم ہوتی ہے مگر بیان بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ یہ غلو ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، غرور، تکبر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر پسند نہیں ہے، غرور پسند نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمان اور زمین میں بڑائی کا لائق وہ اکیلا رب ہے۔ جب ہی اس نے اللہ اکبر، میں آج رات ہی اعتکاف والے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو لفظ اللہ اکبر کتنا پسند ہے کہ ہم اذان میں 30 مرتبہ روزانہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 30 مرتبہ اقامت میں روزانہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 60 تو یہی ہو گیا۔ اور یہ جو ہم 17 رکعت فرض نماز کی پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، 94 مرتبہ یہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہم سنن مؤکدہ پڑھتے ہیں اور وتر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت پہلے، 2 بعد میں، مغرب کی 2 بعد میں، عشاء کی 2 بعد میں، سنت مؤکدہ اور وتر، ان رکعات کے اللہ اکبر شمار کیے جائیں 84 یہ بنتے ہیں۔ تہجد اس کے علاوہ ہے، تراویح اس کے علاوہ ہے، اشراق اس کے علاوہ ہے، اوابین اس کے علاوہ ہے، سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اس کے علاوہ ہے۔ فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر اللہ اکبر ایک دفعہ کہنا چاہیے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ جنازے میں اللہ اکبر اس کے علاوہ ہے، اور آتے ہوئے جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے جاؤ اس کے علاوہ ہے۔ تکبیرات تشریق میں اللہ اکبر اس کے علاوہ ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ میرے رب کو اللہ اکبر کتنا پسند ہے۔ یہ بتانا ہے اکبر من کل شیء، اس رب کی طاقت ہے جو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، وہ سب سے بڑا وہ ہے، بقیہ سب اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی طاقت ہے۔ کبر کسی اور آدمی میں جب آتا ہے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا الکبر ردائی، یہ کبر میری چادر ہے، جو اس کو چھینے گا میں اس کا تیرا پہنچائے کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے یہ کبر، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے من تواضع للہ رفعہ اللہ، چھوٹے بن جاؤ اللہ تمہیں بڑا بنا دے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ معاف فرمائے، آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی۔
ان دو گناہوں میں سے ایک گناہ ہے تکبر. جو تکبر کرتا ہے دنیا میں کہیں نہ کہیں جا کر ذلیل ہو جاتا ہے. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان. یہ آخرت میں تو نعوذ باللہ سزا ملے گی ملے گی، دنیا میں بھی کہیں نہ کہیں یہ اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑتی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے. ہمارے حضرت والا نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اس کے پاس ایک مریض آیا. توجہ کرنا، مریض نے کیا بولا؟ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو. چیخنے لگ گیا، میرا کوئی گلا دبا رہا ہے، خدا کے لیے جلدی کرو. بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ٹیسٹ تو وہ ٹیسٹ تو یہ ایکس رے اور وہ ایکس رے، کوئی بھی بیماری سامنے نہیں آ رہی. یہ چیخ رہا ہے کہ میرا گلا کوئی دبا رہا ہے، میرا گلا کوئی دبا رہا ہے. تو اتنے میں اس بچے کا، نوجوان کا ابا آ گیا. باپ نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ٹھیک ہوگا، اس کی بیماری مجھے معلوم ہے. بات یہ ہے کہ اس کی ایک تھی ماں، اور یہ اپنی ماں کے ساتھ کرتا تھا بدتمیزی، اور ماں سے کہتا تھا کہ زبان بند کر، دوبارہ بولی تو گلا دبا دوں گا. ماں تو مر گئی اور اس کو یہ بیماری لگ گئی گلا دبانے والی. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ تکبر، غرور اور ماں باپ کی نافرمانی یہ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی. نوجوانوں کو توبہ کرنی چاہیے. اپنے ماں باپ کی باتیں اگرچہ ان کی طبیعت کے موافق نہ ہو، مگر سب کچھ کے باوجود آدمی کو ان کے سامنے ہمیں شریعت نے ایک ہی حکم دیا ہے، فلا تقل لهما اف. یہ مت کو بولو اف آپ نے کیا کر دیا، اف آپ نے یہ کیا کیا، اتنا بھی پتہ نہیں ہے. نہ، شریعت کہتی ہے چپ ہو جاؤ. اگر یہ لفظ اف تمہارے یہاں ادب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اس کلمے کو استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے. دل آزاری کی ہر جملے سے بچنا ہے. تو خیر، غلو اور غرور. اور آخری اور چھٹی چیز ہے غصہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، مگر کوئی مختصر سی نصیحت کرنا، زیادہ نصیحتیں مجھے نہیں یاد ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی نصیحت ایک ہی جملے میں کی. ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں ہوا کرو. یہ غصہ ہونے والے لوگ اپنی دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنی آخرت کا بھی نقصان کرتے ہیں. آپ کسی جگہ ملازمت کر رہے ہو، آئے دن غصہ غصہ، تو کتنا عرصہ وہ برداشت کرے گا؟ ختم ہو جاؤ. آپ نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. وہ پہلوان نہیں ہے جو چار آدمی کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے. غصے کو کنٹرول کرو، قابو پاؤ. غصے سے تمہاری دنیا آخرت دونوں متاثر ہوں گی، اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی. غصہ نہ کرو. چھوٹی چھوٹی تھوڑا سا قوت برداشت بڑھانی ہے. گھر میں بیوی شور مچا رہی ہے، تھوڑی دیر چپ ہو جاؤ، آپ بھی چپ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں. آخر وہ کتنا بولے گی؟ ایک وقت آئے گا وہ چپ ہو جائے گی. آپ کا موقع ہے، آپ بھی سمجھا لو. آپ کا سینئر غصے میں، آپ چپ ہو جاؤ. سینئر کے سامنے تو بولنا ویسے بھی ادبی ہے. سینئر تو سینئر ہے، باپ غلط بھی ہو سکتا ہے، تو کیا ہم اس کو مرغا بنا دیں گے؟ بس وہ بڑا ہے، غلط بھی بولتا ہے جب بھی چپ. سو سینئر بھی آپ کا بڑا ہے، غلط بھی بولتا ہے چپ. استاد بڑا ہے، وہ غلط بھی ڈانٹ سکتا ہے، استاد غلط مار بھی سکتا ہے، چپ. شیخ غلط ڈانٹ سکتا ہے، چپ. غصہ نہیں ہونا، برداشت کرو. لا تغضب. کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہو کہ میں اچھا انسان بن کر رہوں اور وہ میں محبت بھری زندگی گزاروں، سو اس کو چاہیے کہ غفلت، غیبت، غل یعنی کینہ، غلو
غرور اور غصہ، ان 6 چیزوں سے بچو. یہ گھر میں لکھ کر لگاؤ. جب کبھی کہیں گڑبڑ ہو دیکھو کہ ان 6 چیزوں میں کہیں تو نہیں میں پھنس گیا ہوں. اور میں غصہ کر رہا ہوں تو مجھے تو غصے سے منع کیا گیا ہے. میں غیبت کر رہا ہوں تو غیبت سے تو میری نقصان ہوگا. میں جو ہے وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا ہوں، یہ تو میرے لیے نقصان دہ ہے. اس سے بچو. اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، اللہ پاک آپ سے محبت کرے گا. ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کا ایک بڑا لطیف اور لذیذ واقعہ عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے پوری. میں نے خواب میں دیکھا کہ رات کا وقت ہے، کمرے میں روشنی ہے اور کوئی بندہ بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو بتانے والے نے کہا جو بیٹھا ہوا تھا، میں فرشتہ ہوں. کیا لکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جنہیں اللہ تعالی سے محبت ہے. جنہیں اللہ سے محبت ہے. ہم سب کو اللہ سے محبت ہے. ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے فرمایا کیا ان خوش نصیبوں میں میرا نام بھی ہے کہ میں بھی اللہ سے محبت کرنے والوں میں سے ہوں کہ نہیں؟ فرشتہ خاموش ہو گیا، یوں دیکھا اور کہا کہ آپ کا نام کوئی نہیں ہے. ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ بھی خاموش ہو گئے. بات ختم ہو گئی، جاگ گئے، کچھ بھی نہیں تھا. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ خواب دیکھا، یہی منظر کے کمرے میں روشنی ہے، کوئی بندہ بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے. بھائی کون؟ فرشتہ ہوں. کیا لکھ رہے ہو؟ توجہ چاہیے. کیا لکھ رہے ہو؟ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ کو محبت ہے. پہلے تو ان کے تھے نا انہیں اللہ سے محبت ہے، اب یہ ان کے نام درج ہو رہے ہیں کہ اللہ پاک ان سے محبت کرتے ہیں. ہم سب جنت کی تلاش میں ہیں. کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جنت ان کی تلاش میں ہے. آپ نے فرمایا حضرت عمار رضی اللہ عنہ انہی لوگوں میں ہے جن کے لیے جنت نے اللہ سے کہا ہے عمار کو بھیج دینا آپ ہمارے پاس. تو ہم سب کو تو اللہ سے محبت ہے ہی، مگر کمال ہے کہ اللہ بھی کچھ لوگوں کے بارے میں یہ چاہ لے کہ میں ان سے محبت کرنا چاہتا ہوں. تو میں ان کے نام لکھ رہا ہوں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے. ابراہیم بن ادم نے فرمایا کیا ان خوش نصیبوں میں میرا نام ہے؟ تو فرشتے نے یوں لسٹ دیکھی، فرمایا ماشاءاللہ سب سے اوپر آپ ہی کا تو نام ہے. رو پڑے. ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میری دامن میں تو ایسی کوئی نیکی نہیں ہے جو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اتنا بڑا اعزاز حاصل کروں. میرے رب نے اتنا بڑا کرم کیسے کیا کہ میرا نام ان خوش نصیبوں میں آ گیا جن سے اللہ کو محبت ہے. فرمایا جی ہاں، آپ کو اللہ کی مخلوق سے محبت ہے، اور جس کو اللہ کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے اللہ کو اس سے محبت ہوتی ہے. الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ جو بھی محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. تو دوسروں کو ذلیل نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو. کیا پتہ ہے کون کس درجے پہ ہے، کیا پتہ کس کی کون سی ادا میرے رب کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیں. وہ آدمی جو راستے میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا اللہ آپ کدھر ہو، میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، تو آپ مجھے مل جاؤ، میں آپ کے سر میں کنگھی کر دوں، کپڑے دھو دوں، آپ کو کھانا بنا کر دوں. موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے، کیا کرتے ہو اللہ کی شان میں، یہ غلط بات بول رہے ہو. وہ چپ ہو گیا. کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو رب نے فرمایا موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہمیں یاد کر رہا تھا، آپ نے منع کر دیا. ہم نے تو آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے بندوں کو ہم سے جوڑو، آپ نے تو توڑ دیا. یا اللہ وہ تو گستاخی کر رہا تھا. فرمایا ہمیں اس کی یہی ادائیں پسند تھیں. وہ ڈھونڈ کے دوبارہ فرمایا اے فلاں
तू जिस तरह याद कर रहे अपने रब के करता रहे, तेरी यही अदा मेरे रब को पसंद है। तो इसलिए किसी के बारे में गलत गुमान मत करो, किसी के बारे में गलत सोच और फिक्र मत पैदा करो। क्या पता है अल्लाह ताला के यहाँ किसका क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। मुझसे तो वो पूछा जाएगा जो मैं कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है कि मैं दूसरे के ऊपर निगरान बनकर उसकी गिरफ्त करता रहूं। जो आदमी दूसरों की अच्छाइयां देखता है, अल्लाह पाक वो अच्छाइयां उसमें पैदा फरमा देते हैं। जो दूसरों की बुराइयां देखता है तो नतीजा ये निकलेगा कि एक वक्त आएगा वो बुराइयां इसमें पैदा होंगी। हमें अच्छाइयां देखनी चाहिए ताकि हमारे अंदर अच्छाइयां पैदा हो जाएं। हम खामियां क्यों देखें, दूसरों की खूबियां देखो। हमें खूबियां देखने का हुक्म है, खामियां देखने का नहीं। ये नफरत वाले असबाब से बचें, मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारें। मोहब्बतें सब के लिए, नफरतें किसी से नहीं। इस उसूल पर जिंदगी गुजारने वाले खुश हैं जो इससे हटकर थोड़ा सा भी दाएं बाएं होंगे, खुद भी परेशान होंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।